راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا مسلمانوں کے راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک شخص کسی راستے پر سے گزر رہا تھا، اسے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دکھائی دی۔ اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اسے اللہ پاک اس نیکی کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ مسلمانوں کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیں۔ اگر مسلمانوں کے راستے پر پتھر، روڑا وغیرہ پڑا ہو جس سے ٹھوکر لگ کر کسی کے گر جانے کا خطرہ ہو تو اس پتھر کو، اس روڑے کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح اگر راستے میں کانچ پڑے ہوں جس سے کسی کے پاؤں زخمی ہو جانے کا خطرہ ہو تو ان کانچوں کو بھی راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور اسی طرح راستے میں کیل وغیرہ پڑے ہوں جو کسی کے پاؤں زخمی کر سکتے ہوں، کسی کا نقصان کر سکتے ہوں تو انہیں بھی راستے میں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور پھلوں کے چھلکے وغیرہ لوگ لاپرواہی کے عالم میں پھینک دیتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے، پپیتے کے چھلکے، آم کے چھلکے، اس طرح کے چیزیں پھینک دیتے ہیں تو اس سے کسی کا پاؤں پھسل سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے۔ انہیں بھی راستے میں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر راستے میں کوئی کھڈا بنا ہوا ہو، کھائی بنی ہوئی ہو یا کسی گٹر کا ڈھکن نہ ہو تو اس مسئلے کو بھی جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے اس مسئلے کو فوراً حل کروائیں اور مسلمانوں کا خیال رکھیں تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچے۔ اگر گھر کے گٹر وغیرہ خراب ہوں اور گندا پانی گلی میں نکل رہا ہو تو اسے جلد سے جلد اس مسئلے کو حل کروائیں تاکہ لوگوں کو اس سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور جو کپڑے سکھائے جاتے ہیں گلی کی طرف جو ٹیرس ہوتا ہے اس کے اوپر نہ ڈالے جائیں تاکہ راہ گیروں کے اوپر اس کے چھینٹے نہ پڑیں۔ جو گندے پانی کا پائپ دوسری منزل سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے گندا پانی رستا ہے، چھینٹے نکلتے ہیں تو اس سے رستہ والوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، تاکہ کسی کے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ ان چیزوں کا
ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور جو حقوق عامہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ دینی اور دنیاوی محفل نعت کی وجہ سے ایک جو قدرتی راستہ ہے اس کو بند کر دینا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس سے عوام کا حق تلف ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی بدولت رستہ کو بند کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور گلی میں صفیں بنائی گئی ہیں اور مسجد فل ہو چکی ہے، تو اس صورت میں گلی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی طرح میلاد پاک کی محفل ہے، جلوس ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں بھی کوشش کی جائے کہ عوام کو رستہ دے دیا جائے، رستہ بند نہ ہو۔ اور ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ہم کام کریں، کسی کے گھر کے سامنے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ نہ ڈالیں، اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی، جس کے گھر کے سامنے پھینکا، اور گندگی کو محلے کے اندر ہی پھینک دینا، اس سے تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، تو اس سے بھی بچا جائے۔ اور مسلمانوں کے راستے کو خواہ مخواہ بند کر دینا یا تنگ کر دینا یہ بھی اچھا نہیں، کاروبار کے لیے ٹھیلا وغیرہ سڑک میں لگا دینا جس سے راستہ تنگ ہوتا ہے، بعض اوقات ایکسیڈنٹ بھی انہی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی کے گھر کے سامنے، کسی کے گیراج کے سامنے، دکان کے سامنے قصداً گاڑی کھڑی کر کے چلے جانا جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت اس سوچ میں رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو جائے، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز رستے میں ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔